بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اچھا جی بچوں، اب یہ آ گئی حدیث نمبر آ گئی ہے 49 آ گئی ہے 49۔ کل بات چل رہی تھی نا کہ جی اس میں سے کہ ہم نے یہ تو باب خوف المومن ان یحبط عملہ وہو لا یشعر، ایک آدمی کے عمل جو ہے نا وہ کیا ہو جائیں، ضائع چلے جائیں، اس کو معلوم بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں سے 49 حدیث کو ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ذرا ادھر کیا بات بتائی جا رہی ہے۔ تو دیکھو جی جواب کیا ہے کہ جی وبہ قال حدثنا، تو وبہ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد بن انس قال اخبرني عبادة بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاها رجلان من المسلمين وقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاها فلان وفلان، لیکن فرفع، اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ فروفیت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس، جناب علی ترجمہ سمجھیے۔ ٹھیک ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے انس قال اخبرني عبادہ صاحب، حضرت انس فرماتے ہیں عبادہ بن صامت نے مجھے یہ حدیث سنائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تاکہ لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیں کہ وہ فلاں رات لیلۃ القدر ہوتی ہے یا ہوگی، لیکن مسلمانوں میں سے دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، تلاحا بمانا تنازع، نیچے لکھا ہوا ہے نا تنازع، تلاحا کا مطلب کیا آ گیا کہ جی آپس میں جھگڑا جو تھا نا، تنازع آ گیا نا، تنازع دیکھیں لکھا ہوا ہے تنازع تلاحا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نکلا اس غرض سے تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں، لیکن فلاں آدمی کے درمیان کیونکہ جھگڑا ہو گیا، اس لیے فروفیت، اس لیے لیلۃ القدر کی جو تھی نا وہ اٹھا لی گئی، لیلۃ القدر کی جو پہچان تھی، اور کچھ یعنی عسا ہے اور یکون خیرا لکم، امید ہے کہ اس میں کیا ہوگی تمہارے لیے کوئی خیر ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو مجھے کیا کر دی گئی ہے، وہ مجھے اٹھا دیا گیا اس میں سے تعین، اور بس اس کو تم تلاش کرو 27 کو، 29 کو، ٹھیک ہے نا، 25 کو، یہ جو ہے نا 25ویں رات، 27ویں رات، اور ان کو تم کیا کرو، یاد کرو اس میں سے۔ ٹھیک ہے نا، بعض جگہوں پر پورے عشرہ اخیرہ کی بات آتی ہے اس میں سے۔ امام بخاری کیا کہنا چاہ رہے ہیں دیکھو، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے پیچھے باب کا قائم کیا تھا، باب پیچھے صفحہ نمبر پہ دیکھو، جو پیچھے لے کے جائیں اس کو، دیکھو باب کیا قائم کر رہے ہیں، قائم دیکھو یہ، ٹھیک ہے نا، باب خوف المومن ان یحبط عملہ وہو لا یشعر، ٹھیک ہے نا، اور پھر جو تھا نا اس میں سے، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کیا کہا تھا، اچھا جی، باب ما یحذر من الاصرار علی التقاتل والعصیان، کل جو میں نے بتایا تھا نا، یہ جو تھا پورا شروع میں تیمی نے کہا باب ما یحذر من الاصرار علی التقاتل والعصیان من غیر توبۃ لقول اللہ تعالی، یہ امام بخاری اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ جناب تمہیں کیا کرنا چاہیے، تقاتل یعنی جھگڑا کرنے کے اوپر جو نہیں اس میں سے، التقاتل والعصیان یعنی آپس میں جھگڑا کرنا، مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، اسے ڈرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی عمل بھی ضائع نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا، تو باہم جھگڑا جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس میں سے ہی آ گیا، سمجھ گئے بات کو۔ اچھا، لیلۃ القدر کو کیوں اٹھایا کیوں گیا پھر، بات تو یہ ہے، ایک تو حکمت جو ہے نا وہ تو کیا ہوگی، ٹھیک ہے نا،
کہ ایک تو مسلمانوں کو وہ بتایا گیا کہ دیکھو تم آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، کہ اتنی بڑی چیز تھی جو کیا ہوگی اس میں چلی گئی، ٹھیک، وعلیکم السلام۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ بھی تھا کہ اگر مسلمانوں کو پتہ چل جاتا تو ایک ہی رات میں کرتے، عبادت کرتے، اور بہت سے ایسے مسلمان ہوتے کہ ان کو معلوم بھی ہوتا پھر بھی کیا کر رہے ہوتے، اس رات کو بھی گناہ کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی بھی تو لوگوں کو پتہ ہے رمضان کتنی بڑی بات ہے، رمضان جو ہے، کیا لوگ روزے رکھتے ہیں یا نمازیں پڑھتے ہیں رمضان کے اندر؟ اکثریت کیا ہے، نہ روزے رکھتی ہے نہ جو ہے وہ عبادتیں کرتی ہے رمضان کے اندر، ایک دو دن کر لیں گے باقی چھوڑ دیتے ہیں بالکل، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے کیا تھا، اس لیے اٹھا لیا گیا تاکہ یہ نہ ہو، کیونکہ اگر پتہ ہوتا تو پھر پکڑ بھی کیا ہوتی ہے اس پہ، بڑی سخت ہوتی ہے، تو پکڑ بھی سخت ہوتی ہے، اس وجہ سے کیا کر دیا گیا، اٹھا دیا گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے چلتے ہیں جی، باب، آگے چلیے جی، باب سوال جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة۔ اب آگے جی، باب سوال جبریل جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعة۔ حضرت جبریل السلام نے ان سے سوال کیے تھے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں، اچھا وہ بیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو، اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کیا تھا اس کے بارے میں۔ دیکھو ذرا، ثم قال، پھر فرمایا، جاء جبریل علیہ السلام یعلمکم دینکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیچھے بھی روایت جو تھی کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فرمایا کہ دیکھو حضرت جبریل السلام آئے تھے تمہیں تمہارا دین سے سمجھانے کے لیے آئے تھے، فجعل ذلک کلہ دینا، تو ان تمام باتوں کو کیا حضور نے کیا کیا، دین بنایا گویا۔ دیکھو اب وہی امام بخاری اپنا منشا ثابت کر رہے ہیں نا کہ ہر چیز کیا دین ہے۔ وما بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت عبد القیس من الایمان، اور اسی طرح ہی جو حضرت وسلم نے کیا کیا تھا وقت القیس کو ایمان کے بارے میں بتایا تھا، وقوله تعالی ومن یبتغی غیر اسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ جو اسلام کے علاوہ کو دین کو کیا کرے گا، کسی کو لے کر آئے گا تو اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ سمجھیے بات کو، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، باب سوال جبریل، جبریل ہے یہ، جبریل غیر منصرف ہے اس لیے جبریل نہیں ہونا چاہیے تھا نا۔ اچھا باب سوال جبریل، سوال کرنا، یہ سوال مصدر ہے، اچھا مصدر کی اضافت فائل کی طرف ہو رہی ہے، مصدر کی اضافت کیا ہو رہی ہے، آج ہی میں نے اس میں پڑھایا ہے دراسات دینیہ کے سبق کے اندر کہ مصدر کیا ہوتا ہے، مصدر بھی عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، مصدر عمل کرتا ہے بشرطے کہ مفعول مطلق نہ ہو، بشرطے کہ کیا نہ ہو، مفعول مطلق نہ ہو۔ تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، باب و سوال جبریل، جو سوال جبریل جو ہے نا، یہ جبریل کیا بن رہا ہے، فائل بن رہا ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفعول بھی ہے، بات سمجھے، تو مصدر کی اضافت کی طرف ہو رہی ہے، فائل کی طرف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں سے اچھا جی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا بتانا کیا چاہ رہے ہیں، دیکھو حدیث جبریل جو لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی بات ثابت کر رہے ہیں کہ ایمان، اسلام اور دین تینوں الفاظ کیا ہوتے ہیں، مشترک ہوتے ہیں۔ مصدر کیا کرتا ہے، مصدر بھی عمل کرتا ہے بشرطے کہ مفعول مطلق نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ علم النحو میں آپ نے پڑھا تھا، مثال کیا دی تھی، آجبنی ضرب زید عمرن، آجبنی ضرب زید، ضرب کیا مصدر ہے، زید اس کے لیے کیا ہے، لفظاً تو مضاف الیہ ہے لیکن مانن کیا بن رہا ہے، فاعل بن رہا ہے کہ مارا زید نے کس کو، امر، آج تعجب میں ڈالا مجھ کو، زید کے مارنے نے امر کو، تو ضرب زیدن امرن جو آیا تو یہ کیا ہوگا، مانن کیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آتا ہے، سمجھ گئے بات کو۔
یہ آتا ہے، یہ پھر ضرب و زین، تو مصدر اپنے فاعل کی طرف عمل کر رہا ہے، لفظاً کیا ہوگا، وہ مضاف الیہ ہوگا لیکن مانن فاعل ہے، وہ مانن فاعل. ایسے سوال و جبریل، یہ جبریل کیا ہے، لفظاً مضاف الیہ ہے، مانن فاعل ہے. باب سوال جبریل النبی جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جبریل تھا اصل میں، لیکن کیوں غیر منصرف ہے، اس لیے جبریلا پڑھا گیا اس کو، النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام بخاری کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان، اسلام اور دین تینوں کیا ہیں، مشترک لفظ ہیں، اور تینوں ایک ہی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا مختلف شعبے جو ہے ان کو بیان کر رہے ہیں. اور ایمان، اسلام اور دین تینوں کا مصداق کیا ہوگا، ایک ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس پہ ثابت کر رہے ہیں. دیکھیے ذرا کیا کرنے کیا لگے ہیں. جی دیکھیے، وہ بھی قال حدثنا قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال اخبرنا ابو حیان التیمی عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوم للناس فاتاه رجل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ایک دن جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کے، صحابہ کے ساتھ باہر جو تھے، یعنی اس میں سے بیٹھے ہوئے تھے. اور تو کیا ہوا، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں سے کسی جگہ جو ہے نا ممتاز بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ممتاز بیٹھے ہوئے تھے. تو اب کیا ہوا، جو ملنا سے فاتا اور رجل فقالا، ایک آدمی آیا تھا. بعض عبارتوں میں آتا ہے کہ جی سواد الشعر، کالے بال تھے، ٹھیک ہے نا. اور کیا تھے اس میں سے، سفید کپڑے، کالے بال تھے اس میں سے. اس طرح جو ہے نا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھا نہیں ہوا تھا کبھی بھی اس میں سے. تو اب حضرت جبریل السلام آتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ جی مل ایمان، ایمان کیا ہے. قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ، تو ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، او کتب، او اچھا جی، او بلقاء ہی، اس میں سے ان کو ملنے کے، وہ رسول ہی، تؤمن بالبعث ہے. قال مل اسلام، دیکھو اسلام کیا ہے. پہلے ایمان کے بارے میں قال الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ المفروضۃ وتصوم رمضان. قال ما الإحسان قال أن تعبد كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها. ٹھیک ہے نا. یہ اپنے مشکات میں بھی پڑھی تھی پچھلے سال جو ہے نا اس میں سے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے جی. دیکھو جی، تو اب کیا ہوا، تو اس بندے نے آ کے پوچھا ایمان کیا ہے. تو ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ملنے پر، اس کے رسولوں پر، تو قیامت پر ایمان لائے. اسلام کیا ہے کہ انت عبد اللہ ولا تشرک بھی، تو عبادت کر، اس کا شرک نہ کر، تو بھی مسئلہ تو زکات المفروضہ. سمجھ رہا ہوں. قال مل احسان، احسان کیا ہے. انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ، تم اللہ کی بات ایسے کرو جیسے کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. قال متی الساعة، قیامت کب آئے گی. قال مل مسئول بعلم من السائل، یہ سوال جس سے پوچھا جا رہا ہے نا، مل مسئول بعلم من السائل، وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی ٹھیک ہے نا، جس سے سوال کر رہے ہو اس کو بھی وہ تم سے زیادہ مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کا جو وہ سب کوئی پتہ ہے کہ جی قیامت کا کسی کو علم نہیں دیا گیا. بس اخبرک عن اشراطها، میں تمہیں اس کیا بتاؤں گا، کچھ علامات بتاؤں گا. اذا ولدت الامۃ ربتها، کہ جب لونڈی کیا کرے گی، اپنی مالکن کو جنے گی. ربتها، اچھا جی، اب پڑھیں گے، اس پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے نا. واذا تطاول رواة الابل الیہم فی البنیان فی خمس، اچھا جی. اور اسی طرح وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ، اور جب بکریاں چرانے والے جو ہوں گے نا، اللہ اکبر، اچھا رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمِ، کالی بکریاں جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، ابل البہم، یہ جو ہے نا، یا البہمی بھی پڑھ سکتے ہو، البہمو بھی پڑھ سکتے ہو اس کو، رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمِ.
ٹھیک ہے نا, کہ کالے جو ہے نا, اور جو ہے نا, یا اس کو کہہ لو کہ جی بکریاں چرانے والے جو سوچوں سے. پھر اچھا جی, اذا تطاول فی البنیان ہے, وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کے اندر کیا کریں گے, بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کے اندر وہ جو ہیں اس کے اوپر وہ, تو یہ لوگ جو ہے نا بکریاں چرانے والے جو ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے کیا کیا کریں گے, فخر کیا کریں گے. ٹھیک ہے نا. اب میں صرف اشارہ ہی کر دوں تو کیا ہے, آپ سمجھ جائیں گے کون آج کل بڑی بلڈنگوں کے اوپر فخر کرتے ہیں, جو ہے نا بکریاں چرانے والے اور چرواہے جو ہیں. ٹھیک ہے نا, حیثیت کیا تھی اور بن کیا گئے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہوگی, قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. یہ دنیا کے اندر مقابلے ہو رہے ہیں کہ بڑی بلڈنگ کون بنائے گا. ٹھیک ہے نا, ایک کہتا ہے جی ہم بنائیں گے, دوسرا کہتا ہے جی ہم بنائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس جگہ مقابلے کدھر ہوتے ہیں, وہ تو مسلمانوں کے اندر ہی مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں, اور تو کسی جگہ نہیں ہو رہے ہوتے. اللہ اکبر. میں جب بھی یہ جو پڑھتا ہوں نا تو مجھے پھر بڑا ایک عجیب سا ایک وہ اس میں ہوتا ہے کہ جو ہے نا کہ وہ لوگ جو کہ کیا ہیں, جن کے بارے میں مسلم کیا کر کے بتا کے جا رہے ہیں, صاف چیزیں بتا کے گئے ہیں, بالکل کلیئر کٹ. ٹھیک ہے نا, وہ اب کیا کر رہے ہیں, امت کے جو ہے نا وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. پھر اچھا جی, فی خمس لا یعلمہن الا اللہ. قیامت کا علم کیا ہے, 5 چیزوں میں سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عندہ علم الساعہ, کہ اللہ کے پاس کیا ہے, اللہ ہی کے پاس کیا ہے قیامت کا, عندہ علم الساعہ, اس میں سے الآیت. ثم ادبرا وقال, اچھا جی, پھر وہ بندہ چلا گیا. ٹھیک ہے نا, ردوہ فلم یروا شیئا. ٹھیک ہے نا, ردوہ فلم یروا شیئا, تو اس نے کہا کہ جاؤ بھائی اس کو واپس لے کر آؤ. فلم یروا شیئا, تو وہ بندہ جو تھا نا, فلم یروا شیئا, ٹھیک ہے نا, تو ٹھیک ہے نا, اور اس میں کوئی بھی جو تھا جب گئے تو واپس کوئی نہیں لا. اچھا جی, تو اس میں سے انہوں نے نہیں پایا اس کو. ٹھیک ہے, یہ جو تھا اس میں سے فقال ھذا جبریل جاء یعلم الناس دینہم, یہ جبریل علیہ السلام تھے, میں دین سکھانے کے لیے آئے تھے. قال ابو عبداللہ کلہ من الایمان, ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ دیکھو جعل ذلک کلہ من الایمان. ٹھیک ہے نا, کہ ایمان کی تمام چیزیں کیا آ گئی ہیں, یہ سب چیزیں ایمان میں شامل ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ کیا ہیں, یہ تمام چیزیں کیا ہیں, ایمان میں داخل ہیں. یعنی ایمان کیا ہے, ایک بڑی چیز ہے, اس میں یہ سب چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. ہاں سمجھ رہے ہو. اب یہ بڑی ایک حدیث جبریل اس کو کہا جاتا ہے, اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جی سواد الشعر, ٹھیک ہے نا, کالے بال, ٹھیک ہے نا, اور جو ہے نا سفید اچھا جی کپڑے. ٹھیک ہے نا, اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو ہم جانتے بھی نہیں تھے کون ہے کون ہے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ آئے اس کے ساتھ اپنی ٹانگ جو ہوتی ہے نا, اسے گھٹنے ملا کے بیٹھے, بالکل گھٹنے ملا کے بیٹھے, اور اپنے رانوں پہ ہاتھ رکھے. بعض سے یہ 2 معنی اس کے آتے ہیں کہ اپنی رانوں پہ ہاتھ رکھیے, دوسروں کے رانوں پہ ہاتھ رکھ دیے. ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے تو اس طرح جو تھے نا یہ پوری آ کے کیا کر رہے تھے, آ کے سوال کیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اب یہ کیا آ گیا کہ اس میں دیکھو لفظ آتے ہیں یہاں پہ, اب سمجھو اس کی ہم تھوڑی سی تفصیل کر لیتے ہیں. بارش, اس میں کیا تھے, سامنے بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے. تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہوا تھا لوگوں کو کہ دیکھو میری کوئی علادہ سے کوئی وہ نہیں ہونی چاہیے, کہ میری کوئی خاص نشست نہیں ہونی چاہیے, اس میں سے بس تم گھل مل کے بیٹھا کرو. پھر جو باہر سے جو بندہ آتا تھا نا, اس کو پوچھنا پڑتا تھا. تو پھر صحابہ نے ممبر جو تھا ایک علادہ سے بنا دیا تھا, جس پہ اس میں بیٹھا کرتے تھے. تو جس طرح آج کل اب کوئی خطیب بیٹھا ہوتا ہے تو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا,
تو کسی کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے تو کوئی بیان کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا علیحدہ سی جگہ پہ بٹھاتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے کیا ہو جائے، آسانی ہو جائے. تو یہ گنجائش ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں استاد جو پڑھا رہا ہوتا ہے تو استاد کی کرسی کیا کرتے ہیں، علیحدہ سے کر دیتے ہیں تاکہ وہ کیا پتہ چل جائے استاد پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں سوال کیے ایمان کیا ہے، تو اللہ پر، ملائکہ پر، لکھا ہے رسول وتوں میں بالباس، قیامت کے اوپر، تو کیا لائے اس میں سے، ٹھیک ہے. تو ایمان لائے، ٹھیک ہے نا. صرف ایمان لانا ہے، اور تعداد کتنی ہے فرشتوں کی یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات، مان لو کہ قیامت کے اوپر قیامت آئے گی، ٹھیک ہے نا. اس کے انبیاء پر جو ہیں، جتنے بھی انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، کہ انت عبد اللہ تشرک بھی، تم اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ کیا اسلام ہے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، ٹھیک ہے نا. تو اس وقت جو ہے نا یہ اس میں سے بھی آ گیا. پھر انہوں نے کہا کہ مل احسان، احسان کیا ہے. فرمایا کہ ان اللہ یحب المحسنین، ٹھیک ہے نا. جس طرح ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، ٹھیک ہے. اس نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگرچہ تو اس کو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو پہلا کیا چیز تھی، پہلا تھا مشاہدہ. اگر مشاہدہ نہیں کر سکتے تو پھر کیا کر لو، یعنی مراقبہ کر لو، پھر مراقبہ کر لو، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. احسان کے مختلف درجے ہوتے ہیں. اچھا، احسان کے مختلف درجے، دو درجے ہیں. ایک درجہ تو واجب ہوتا ہے، احسان کا ایک درجہ واجب ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے جو احکام دیے ہوئے ہیں ان کو بجا لانا، اور جو جن کاموں سے منع کیا ہوا ہے اس سے بچنا، یہ تو واجب ہے. دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے مستحب وہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور کوشش کرنی چاہیے اس میں سے. تو یہی ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن فانہ یراک، ٹھیک ہے. تو اللہ کو ایسی بات کر جیسے کہ تو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر تو نہیں بھی دیکھ رہا تو وہ تجھے کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں سے آ گیا. تو اب اس میں مختلف تشریحات کی گئی ہیں کہ کون سا زیادہ اونچا درجہ ہے. بس آپ کیا کر لو، اسی چیز پہ دار و مدار رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، بس اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی احسان کے درجے کو حاصل کرنا ہوتا ہے، ہم نے احسان کے درجے کو حاصل کرنا ہوتا ہے. اور تصوف کے اندر کیا کیا جاتا ہے، یہی چیز ریگولیشن میں اس کو نسبت باطنہ بھی کہا جاتا ہے نا. نسبت باطنہ کے 4 چیزیں آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں اس کے اندر. ایک تو 2 چیزیں ہیں اس میں سے، ایک تو یہ کہ طبیعت و شریعت ایک ہو جائے، اور اس طرح یہ 4 چیزیں ہیں. ان اللہ سمیع علیم، وہو السمیع العلیم، ان اللہ بصیر بالعباد، وہو معکم اینما کنتم، ٹھیک ہے نا. اور جو ہے نا وہو معکم اینما کنتم ان اللہ بصیر بالعباد وہو السمیع انہ علیم بذات الصدور. یہ 4 چیزیں آپ کے دل میں کیا ہو جائیں، سرایت کر جائیں. میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے اللہ میرے دل کے اندر آنے والی باتوں کو بھی جانتے ہیں، وہ سنتے ہیں، جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ میرے ساتھ ہیں جہاں پہ بھی میں ہوتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اب کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور اسی میں تصوف کے اندر کیا کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کو یہ مشق کروائی جاتی ہے. اور یہ جو مشق جو ہوتی ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، یہ علاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. علاج ہوتے ہیں جو مراقبات ہم کہتے ہیں کہ جی یہ مراقبہ کرو، یہ مراقبہ کرو، سوچو اللہ تعالیٰ کے اس میں سے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. اس میں سے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا ہے، یہ صرف علاج کے طریقے ہوتے ہیں بس، ٹھیک ہے نا.
یہ علاج کے طریقے ہوتے ہیں، اس لیے کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے، سنت نہیں ہوتے، اور اس میں سے جو ہے نا سمجھیے بات کو، تو ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اس لیے جو ہے نا ٹھیک ہو گیا جی، بس آج اتنے رکھتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ متسا قیامت کب آئے گی، یہ پھر آگے انشاءاللہ اس کی جو ہے نا جو بحثیں ہیں وہ کریں گے. چلیے جی، چلیے پھر چلیے پھر السلام علیکم.